بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا واقعہ جو یقیناً آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔ سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ اس علاقے پر بنی حمیر نے صدیوں تک حکومت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت رہی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا۔ وہ اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ بادشاہ عقیدے کے اعتبار سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کھو بیٹھا تھا اور اپنی پوجا شروع کروا دی تھی اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہا ہے اور ہر دور میں دین کی تجدید ہوتی رہی ہے۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب میں خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین اور فتین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا تو اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ وہ راہب موحد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے اور حقیقتاً بھی یہی صحیح صراط مستقیم ہے۔ وہ ایک اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہی نو عمر لڑکا بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی دیو ہیکل جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹے، اب تم مجھ سے بھی بڑھ کر ہو، مگر عنقریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمران پریشان کرے تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے اور پھل بہری کے مریض آتے اور وہ ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف اور سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی۔ بادشاہ جو خود کو ہی رب سمجھتا اور کہلواتا تھا گویا ہوا، ارے میں نے کب تمہاری بینائی درست کی؟ خاص جانشین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے اس درباری کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ توحید کا سوتا کہاں سے پھوٹا اور آخرکار تشدد کے دوران جانشین خاص نے لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو جانتا تھا، اس نے اسے بلا بھیجا۔ لڑکا بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ بادشاہ اپنے جاہو جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا، ہاں تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے اندھوں سمیت جان لیوا بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو اور مریضوں کا علاج کر کے ان کو شفا دینی شروع کر دی ہے۔
لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بادشاہ گویا ہوا تو کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا اور اس سے تحقیق کی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ نہایت ظالمانہ تفتیش کے نتیجے میں لڑکے نے مجبوراً راہب کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر میں بادشاہ کے کارندے راہب کو دربار میں پکڑ کر لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کے انکار کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف جواب دے دیا کہ وہ توحید سے کسی بھی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف تنہا اور یکتا رب کی ہی عبادت کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص سے بھی دین چھوڑنے کے لیے کہا جس کی آنکھوں کی روشنی لڑکے کی دعا سے واپس آئی تھی۔ اس شخص نے بھی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ شعور کی بھی بینائی پا لی تھی، لہٰذا بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر چلا دیا گیا اور اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر جا گرے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت طیش آیا اور اس نے اسے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں پوچھنا کہ یہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں، اگر انکار کرے تو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ چوٹی پر پہنچ کر بچے نے دعا کی اے اللہ تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا اور سب کے سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا تو کیسے بچ گیا اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے کے لیے بھیجا تھا کیا انہوں نے تجھے گرایا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے اور حکم دیا کہ اگر یہ عقیدہ توحید سے انکار کر دے تو واپس لے آنا اور اگر عقیدہ توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ لڑکے نے سمندر میں پہنچ کر پھر وہی دعا کی اے اللہ تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے، چنانچہ وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکا بادشاہ سے گویا ہوا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں، اگر تو نے وہ کام کر لیا تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا اور میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکال اور پھر یہ پڑھ لڑکے کے رب اللہ کے نام سے۔ بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر لڑکے کی طرف پھینکا، تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا تھا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ سے اس کے حواریوں نے کہا دیکھ وہی ہوا جس سے تو ڈرتا تھا، اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودی جائے اور ان میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو اپنے نئے دین سے باز آ جائے تو اسے چھوڑ دو ورنہ اسے اس میں پھینک دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ آئی، وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے جھجکی تو بچہ بول اٹھا اماں صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ لڑکے کے قتل کے بعد اہل نجران نے لڑکے کے دین یعنی دین نصرانیت کو قبول کر لیا تو زونواس اپنے لشکر سمیت ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی اور انکار پر قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس پر انہیں آگ میں جلایا اور بعض کو تلوار سے ان کا قتل عام اور مسلح کیا، حتیٰ کہ 20,000 کے قریب انسان قتل ہوئے۔ چنانچہ زونواس اور اس کے لشکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں خندقوں والے ہلاک کیے گئے، بڑی ایندھن والی آگ والے تھے جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ان مومنوں سے ان کے علاوہ کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے، وہ ذات کہ اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔